اب میں نے 3000 بندہ تھا، پیر میاں علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ بےایمانوں ووٹ نہ دیا کرو، ظالم کے راستے سے جو کانٹا اٹھائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کی ظلم میں مدد مت کرو، اس آیت کے تحت پکڑے جاؤ گے، جتنا ووٹ ظلم کرے گا ووٹ دینے والوں کا حصہ ساتھ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک بندے نے کہا یا حضرت میرا بھائی اٹھ رہا ہے، دعا کریں جیت جائے۔ آپ نے فرمایا ماں دعا مانگتے ہیں وہ ہار جائے۔ کہا یا حضرت کیوں؟ فرمایا میرے طرف سے جو جیتے اسے لعنتاں پاؤ اور جو ہارے اسے مبارکاں دو۔ شیخ الجامی نے پوچھا یا حضرت کیوں؟ فرمایا وہ جیت گیا بے ایمان ظلم کرے گا، اللہ کو تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا، جہنم میں ڈال دے گا، اور جو ہار گیا وہ ظلم سے بچ گیا۔ اس لیے جو ٹیکس اور جرمانے لیتے ہیں دیکھو ان سوروں پر کیا مار پڑی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں شب رات ہر ایک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جو ٹیکس اور جرمانے لگاتے ہیں اس رات بھی ان کی توبہ نہیں ہے، سود خار کی، زانی، فاسق، فاجر، ظالم سب کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جو حاکم ٹیکس اور جرمانہ لگاتے ہیں ان سوروں کی توبہ اس رات بھی نہیں ہے، یہ جہنمی ہیں، یہ قابل توبہ کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، ٹیکس اور جرمانے کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یار سود کی پھر کوئی حد ہے، یہ جرمانے ٹیکس کی کوئی حد ہے؟ دیکھو سور مزے تو اڑا رہے ہیں، قبر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا۔ میں نے پوچھا وہ اچھے سربراہ کی نشانی، 3000 بندہ تھا خاموش۔ وہ جو ووٹوں کو غور سے سننا، جو بے ایمان ووٹوں کو جائز سمجھتے ہیں وہ ابو جہل کے پتر ہیں، کیونکہ ابو جہل کے ساتھ لاکھوں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ رحمت للعالمین کے ساتھ 313، ملا تیرے ساتھ بہت ہوں گے۔ نورانی اٹھا لی پور، کاظمی ملتان کا پیر اور نورانی، میں نے جمہوریت کو لعنت قرار دیا، نورانی کو بہت ماننے والے تھے، جلوس نکال کر آ گئے، مجھے کہتے ہیں یا صحیح جواب دے یا علی پور سے منتقل ہو جا شام تک۔ میں نے کہا قرآن کیا پڑھوں؟ قرآن کا وہ بھی منکر تھا، وہ تو تھا اکثر نافرا والا، ابو جہل کہتا تھا اکثر نافرا، اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے۔ وہ 313 تھے یا ابو جہل کے ساتھ لاکھوں تھے؟ نہیں، تو بے ایمان جمہوریت کو ماننے والے تو ابو جہل کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا ان کو مشاہدے پر مار دے۔ میں نے کہا وہ ایک طرف نورانی ووٹ لگائے ایک آدمی، کتنے ووٹ؟ سب نے کہا 2۔ میں نے کہا 3 تو نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا ادھر 2 کنجریاں لگا دیں جو 40 سال چکلے پر بیٹھے ہیں برابر، اور 3 کنجریاں ہوئی، تمہارا نورانی گیا کاظمی گیا، تمہارا نورانی تو 2 کنجریوں کی مار ہے۔ ایمان سے جیسے ایک بندہ فتنہ کرنے لگا، میرا کہتا ہے تو نورانی اور کاظمی کو کنجری کو برابر کر دیا تو نے۔ وہ ذلہ دار تھا بڑا جلوس کا، میرا مخالف ہے، لیکن اللہ نے اس سے حق کہلوا دیا۔ وہ فتنہ پھیلا رہا تھا، وہ کہتا ہے اب بے ایمان بکواس نہ کر، وہ کہتا ہے ووٹ برابر ہیں، کیا ووٹ برابر نہیں؟ وہ سارے جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ یہ جمہوریت لعنت، پھر بننے کی بھی لعنتی۔ ارے جس سوال کی عبارت غلط ہو اس کا جواب صحیح آ سکتا ہے؟ جب عبارت غلط ہے، ووٹ دینے والے خاص تھے مجلس شورا کے، تو آیا حضرت امیر عمر، اور ووٹ دینے والے عام تو آیا نواز۔ مسلمانوں سارے قیافدان کا اتفاق ہے کہ جو مرد مونچھیں داڑھی دونوں ملاوے اسے عورتوں والی عادت ہوتی ہے بری، سمجھ لیں، کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ یہ پیر میاں علی شاہ صاحب کا مقولہ ہے، آپ نے فرمایا نہ داڑھی نہ مچھ دے دنیا دا لچ۔ اب میں آپ کو میں نے سوال کیا اچھے سربراہ کی نشانی بتاؤ، خاموش۔ تو بے ایمانو ووٹ کیوں دیتے ہو؟
جب تمہیں پتہ ہی نہیں اچھے سربراہ کا، یوں ہی اندھوں کی طرح موہر مارے جاتے ہو۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے تو اچھے سربراہ کی نشانی بتا دے، کوئی بات نہیں۔ ہاں اب سمجھو، فقیروں کے در پر جاؤ، فقیر کہتے ہیں سربراہ کو مت ویک، عملے کو ویک، عملہ۔ سپاہی بندے کا بیٹا ہے، سربراہ بندے، سپاہی سور ہے تو سربراہ نانی چور، عملہ اچھا ہے تو سربراہ اچھا ہے۔ میں کہنے لگا، ایک بات کر رہا تھا، ایک ریلوے کا افسر کہتا ہے یار تو کہتا ہے پاکستان کے افسر سور ہیں، میں نے کہا نہیں یہ سوروں کے سور ہیں۔ میں نے کہا ریلوے کا افسر جو جانتا ہے، میں نے کہا کیوں؟ نام مراد بے ایمان، تیرا خزانہ خالی ہے تو عملے کو تیرا کھا گیا، غریب پر آ کے پڑ گیا 20 روپے یونٹ۔ تو منافق تو نے جلوس نکالا تھا مہنگائی کے خلاف، قوم کو دھوکہ دیا تھا۔ اصل میں جان گیا کہ تیرا جلوس، اس وقت میں نے کہا مہنگائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جلوس نکال رہا ہے زرداری کے خلاف۔ لوگوں کو تاثر دو، لوگ بھی تو بے وقوف تھے کہ میں مہنگائی کے، اگر یہ مہنگائی کے خلاف کرتا تو 4 گنا مہنگائی زیادہ کر دی۔ یہ منافقت کی قوم کے ساتھ، اور قوم کا دشمن ہے پیپل پارٹی جو ہے، ٹھیک ہے ہم تو ووٹوں کے خلاف ہیں، وہ کفر۔ یہ منافق اور ظالم ہیں، یہ دونوں بھرا جتنا قوم کے دشمن ہیں، دنیا میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، کوئی حکومت۔ چلو عوام کو غیرت آنی چاہیے ہو بے ایمانو۔ ایک مجھے کہہ رہا ہے یار ہم گیا میں کے پاس کہ سور کو سمجھا یہ قوم کا خون نوچے جا رہا ہے، ارباں پتی ہے، کھرباں پتی ہے، پھر بھی یہ سیر نہیں ہوتا بخیل، یہ تو کتے سے بھی زیادہ حریص ہے دونوں بھائی۔ وہ اس نے کہا ایم این اے ہمیں کہتا ہے تم بڑے بیٹی چود ہو جو مجھے ووٹ دیا۔ وہ بھائی سچ تو کہہ دیا، کہتا ہے میں بڑا بیٹی چود ہوں، ان سوروں کو ووٹ دیا۔ میں کیا کروں؟ کسی کے سنتے نہیں، جو بھوکے آ گئے، لوٹیں گے بھوکے شیر کی طرح قوم۔ شیر سور کے بچے، شیر وہ ہوتا ہے جس کا دنیا پہ روپ ہو۔ اوست حاکم کے بیرواں سلطنت مروب نہ باشد، حاکم وہ ہے جو باہر والے ملکوں کا اس پر روپ نہ ہو۔ اگر روپ ہے تو وہ گدڑ تو ہو سکتا ہے، شیر نہیں ہو سکتا۔ سور میں نے کہا کس طرح؟ غور سے سننا، تیرا خون ہے۔ یہ بے ایمان بھگیاڑ بھی بکری کو، علامہ اقبال نے ان کی سکول والوں کی تعریف کی ہے، یہ پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے۔ یہ ایسے سور ظالم ہیں، قوم کا لہو پیتے ہیں، زبانی بھی نہیں کہنے دیتے۔ اور بے ایمانو سنو، حق بات کہنا، حق مطالبہ کرنا، یہ قوم کے بنیادی حق۔ جائز مطالبات اور جائز مشورے اور جائز تنقید، وہ ان سوروں کو پتہ نہیں بغاوت کس کو کہتے ہیں۔ تم خون نوچو، قوم بولے بھی نہ بے ایمان۔ جائز تنقید، جائز مشورے، جائز مطالبات، یہ عوام کے بنیادی حق ہیں۔ وہ سورو بولے کتے، بغاوت ہے قوم اٹھ کھڑی ہو تو تم اتر جاؤ، یہ ہے بغاوت۔ ورنہ قوم جائز مطالبہ بھی کر سکتی ہے، جائز مشورہ بھی دے سکتی ہے، جائز تنقید بھی کر سکتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کو کہا، پوری دنیا کے بادشاہ کو ادنا شخص حق بات کہہ سکتا ہے۔ سورو یہودیوں کے آگے رام رام، وہاں گدڑ ہو، ہمارے لیے شیر ہو۔ ارے کلاشن کوپ والا بے ایمانو بستی لوٹ لیتا ہے، تم پر ایٹم میزائل رکھے ہیں، تم نے عوام پر ظلم کیا، یہ کیا بہادری ہے؟ ارے بہادری ہے بہر فتوحات کرنا۔ محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی، عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز کہاں گیا؟ امریکہ وہاں تمہیں ہکل دے پیشاب نکل جاتا ہے، بے ایمانو ہمارے لیے شیر بنے ہوئے، کوئی شیر نہیں۔ بزدل ظالم ہمارے لٹیرے، خون پینے والے۔ دنیا کی بدترین حکومت پاکستان کی ہے، اور دنیا کی بزدل عوام بھی ہم ہیں۔ میں اپنے نام کہوں، بے غیرت بولتے نہیں۔ کہتا ہے تو سور، کہتا ہے یہ سوروں کو سور۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے غور سے سننا، تیرا خون لگ رہا ہے، شاید تو جاگ پڑے، ہے مشکل۔
علامہ اقبال نے فرمایا ہے اب باقی نہ رہی تجھ میں آئینہ ضمیری کشتہ ہے سلطانی و ملا و پیری، اور فرمایا تیری روشن ضمیری رہی نہیں، تو مر چکا ہے۔ اکبر الہآبادی نے یہی کہا بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے، قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہے۔ فرمایا تو کہتا ہے مردہ نہیں چلتا، پاکستان کی قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے، سور چل بھی رہی ہے۔ اس نے کہا یہ انجن ہے نا، ریلوے کا افسر راز جانتا تھا، یہ انجن جو ہیں ریلوے کے، ان کے موبلائل ڈرموں کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں، یہ بے ایمان کاغذوں میں کرتے رہے، انجنوں میں نہیں کیا، 80 ارب کے انجن کباڑے میں بیچ کر کھا گئے۔ آ کر پوچھا اس نے 80 ارب کے اور منگا دیا، قوم کا خون ہے، اپنا ایک پلاٹ بیچ کر تو لگا دے ادھر۔ عمر بن عبدالعزیز نے ساری جائیداد بیت المال میں دے دی، ایک بیوی کا پتھر تھا قیمتی جہیز میں، فرمایا یہ بھی غریبوں کو لیے بیت المال میں دے دو۔ ارے وہ حاکم تھے، یہ سور ظالم ہے۔ قرض اتارو، ملک سنوارو، زمین خریدو، محل اسارو، ساری مخلوق کا پیسہ پھر بھی سیر نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حریص جو ہوتا ہے کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے، کہ کتا سیر ہو جاتا ہے، حریص کو پوری روئے زمین سونا بنا دو وہ سیر نہیں ہوتا۔ چکوال کا فوجی مجھے کہتا ہے کہ برگیڈیئر کی کالونی گر گئی، یار باتیں تو میں ابھی بہت کرنی ہے۔ اب میں بتاؤں 4 قسم کی لوگ بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ کتنے؟ پہلی قسم غور سے سننا، پہلی قسم ظالم، فاسق، جابر، لٹیرا، بے ایمان، ڈاکو، راشی، یہ پہلی قسم ہے جو دوسرے کا نقصان کرے اور اپنا نفع کرے، یہ بہت خراب قسم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بادشاہ اس کو ختم کر دے، جس طرح مالی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے اس طرح اس کو نکال دے، جتنا یہ قسم بڑھے گی اتنا ماحول پلیت ہو جائے گا۔ پہلی دوسری قسم قلیل ایمان والے، دوسری قسم کیا ہے؟ جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے۔ تیسری کامل مومن، اہل بصر، جو اپنا بھی نفع کرتے ہیں اور خدا کی مخلوق کو بھی نفع پہنچاتے ہیں، یہ اچھی ہے۔ وہ بھی اچھی قلیل ایمان والی بھی، اس کو کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے کسی کو نفع نہیں دیتا، نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچاتے۔ چوتھی قسم اہل بصر،